چھوٹا سا ایک واقعہ آج بار روم کا بتا دوں کہ جو ہمارے ایک دوست اس پورے پروسیس کا حصہ تھے ایک پارٹی کی طرف سے، اور بار بار آ کے وہ مولانا صاحب کے ادھر کھڑے بھی ہوتے رہے، ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور پاکستان نام نہیں لوں گا ان کا، وہ بھی آج بار روم میں بیٹھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب شروع ہوئی ہے ٹسل، یہ اگر ریزالو نہ ہوئی تو 5-10 سال یہی ایک ٹسل چلتی رہے گی، اور یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا کیا، بنانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کیا ہے، تو آپ اور میں اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کی تمام پروویژنز سیلف کانٹراڈکٹری ہیں، یہ ایک دوسرے کو کل کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو آپ چیف جسٹس کا کہتے ہیں کہ جی 3 نام جائیں گے، سینیورٹی کم فٹنس ہوگا، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ سینیورٹی کی بنا پہ بنے گا۔ بھائی سینیورٹی کی بنا پہ وہاں پہ پرنسپل اور یہاں پہ پرنسپل اور وہاں پہ۔ خرم خسرو صاحب نے سینئر وکیل تو ہیں ہی، یہ پنجاب بار کے سابق ممبر بھی ہیں، بڑے ووکل ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے لیے یہ جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں، ان کے اوپر FIR بھی ہوئی ہیں۔ تو میں خرم پہلے آپ سے ویلکم ٹو دا شو۔ ساتھ میں یہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو ہے واٹ نیکسٹ یہ بولا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو نئی اب آپ کا نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں تو پہلے یہ نظام کی درستگی کی جائے ورنہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں ایز آئی انڈرسٹینڈ اب پچھلی جو کمیٹی 3 ممبر بنائی گئی تھی جس کے اندر آرڈیننس کے ذریعے اختیار دیا گیا تھا اور جسٹس امین الدین کو حصہ بنا دیا گیا تھا 2 ججز کو کاٹ کے بیچ میں سے، تو اب یہ نئی کانسٹیٹیوٹ کرے گی اور پھر فل کورٹ کا بننے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس وقت وہ کہتے ہیں there has never been a dull moment in this country، لیکن ہم اس وقت جو آئینی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے ایسے نہیں کہا ہسٹری نیور forgives and history never forgets۔ یہ جو جس طریقے سے جس اجلت میں یہ ساری چیزیں کی گئیں اس کا حل صرف ایک فل کورٹ ہے، جو فل کورٹ جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا یا جیسے انہوں نے کہا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس ملک کی تاریخ کی بدترین آئینی ترامیم، اور میں اس کو کہوں گا بچکانہ یہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں۔ یہ ایک کا دوسرے سے ربط نہیں ہے، دوسرے کا تیسرے سے ربط نہیں ہے۔ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ اب وضاحتیں آنی شروع ہو گئی، وضاحتیں بابا کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ اب یہ جیسے جیسے ان شکوں پہ یہ کوشش کریں گے کہ عمل درآمد کریں، یہ سیلف ڈسٹرکٹیو اور سیلف کانٹراڈکٹری نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے کہ ہائبرڈ جوڈیشل سسٹم کریٹ کرنے کے لیے، اور جوڈیشری کو میاں صاحب نے جو تقریر کی آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر، اس تقریر کے اندر جو غم و غصہ اور جو غضب تھا وہ ایک پوری پاکستان کی ایک تاریخ بتا رہی تھی۔ بلاول کا بھی تھا کہ اس کے اندر نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے وہ جو ماضی کی بتا رہے تھے کہ عدالتیں کیا کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ افراد کے متعلق ہونی چاہیے۔ اس سے یہ جو بو آئی بیچ میں سے کہ اس اپنے ان غصوں کی وجہ سے پورے ادارے سے بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ تاثر نکلا ہے۔ صحیح ہے، اس ادارے کو سکریپ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان ترامیم کو غور سے دیکھیں تو اس جوڈیشل ادارے کو سکریپ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ اس کو عدالت رہنے دیا گیا ہے، نہ ججوں کو جج رہنے دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر بیٹھ کر ایک کمیٹی ان کو اسیس کرے گی، اور اسیس کیا کرے گی؟ جو ہمارا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے گی، جب بات آئے گی کہ مائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آ کے یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کہے گی کہ بس آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے، یہ جج انٹرفیئر کر رہا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ کیا کہیں گے؟ یہ کام نہیں کرتا۔ بالکل یہ کلیئر کر دیا، بالکل یہ کلیئر کر دیا، یہ حکومتی ہیں، یہ پارلیمانی نہیں ہے، بالکل پارلیمانی نہیں ہے، اور یہ جس بھونڈے طریقے سے آ کہ اب اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو نہ گنتی آتی ہے نہ ان کو سمجھ آتی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پورے سسٹم کو، یعنی کہ پورے جوڈیشل نظام کو انہوں نے ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے زون میں چلے گئے ہیں جہاں پر اب عدلیہ کا اپنا دفاع کرنا
ان کی مجبوری بن جائے گی، وگرنہ عدلیہ کا جو ہے نام و نشان مٹ جائے گا. وہ اس لیول تک آ جائے گا کہ جب ایم پی ایز ایم این ایز ان کے خلاف یا ان کے سپورٹرز کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے شروع کر دیں گے واویلا کرنا. آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں کتنی زیادہ ہے، تو یہ ٹریگر کرے گا، یہ نیچے تک ایفیکٹ کرے گا. ایک سسٹم تھا، ایک سسٹم اپنا ورک کر رہا تھا، اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نظام تھا جو جس کے تحت وہ اپنا احتساب کرتے تھے. اس احتساب کے طریقوں کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ اب وہ جو جج صاحب ایک اوپر آ کے بیٹھیں گے، ان کے بغیر کمیٹی تو کمپلیٹ ہونی نہیں ہے. اگر کمیٹی کمپلیٹ نہیں ہونی ہے تو اس کی فنکشنالٹی کیسے ہوگی؟ چھوٹا سا ایک واقعہ آج بار روم کا بتا دوں کہ جو ہمارے ایک دوست اس پورے پروسیس کا حصہ تھے ایک پارٹی کی طرف سے، اور بار بار آ کے وہ مولانا صاحب کے ادھر کھڑے بھی ہوتے رہے، ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور پاکستان نام نہیں لوں گا ان کا، وہ بھی آج بار روم میں بیٹھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب شروع ہوئی ہے ٹسل، یہ اگر ریزالو نہ ہوئی تو 5-10 سال یہی ایک ٹسل چلتی رہے گی، اور یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا کیا. بنانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کیا ہے، تو آپ اور میں اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کی تمام پروویژنز سیلف کانٹراڈکٹری ہیں، یہ ایک دوسرے کو کل کر رہی ہیں. ایک طرف تو آپ چیف جسٹس کا کہتے ہیں کہ جی 3 نام جائیں گے، سینیورٹی کم فٹنس ہوگا، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ سینیورٹی کی بنا پہ بنے گا. بھائی سینیورٹی کی بنا پہ وہاں پہ پرنسپل اور یہاں پہ پرنسپل اور وہاں پہ یہ رک جائے، اس کی بھی ایکسپلینیشن آئی ہے. ہم نے بھی کل یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اور وہ آپ ہی نے کسی جگہ یہ کہا تھا تو میں نے وہاں سے پک کر کے یہ آپ سے مستعار لیا تھا، میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن بڑی مزدار دی ہے کہ ہم نے یہ کل پوائنٹ ریز کیا کہ جناب ایک کنفیوژن پھیل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جو صوبوں کے اندر کیونکہ انہوں نے ریزولوشن پاس کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ صوبائی آئینی کمیشن بننا ہے، تو کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ریزولوشن پاس کریں گے. تو آج اس کی یہ وزارت قانون کی طرف سے یہ آئی ہے یہ ایکسپلینیشن کہ اسلام آباد اور صوبوں میں قائم ہائی کورٹس کی تشکیل کے لیے متعلقہ اسمبلیوں سے سادہ اکثریت میں قرارداد منظور کرنا لازمی ہوگا. یہ مجھے سمجھائیں کہ کیسے گردن مروڑ کے قرارداد منظور کروائی جا سکتی ہے ایک الیکٹڈ اسمبلی سے. اچھا چلے اس کو یہ جو وہ انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے، میں ذرا اس کی وجہ جو وہ کہہ رہے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، یہ جائیں گے لا منسٹر صاحب وہاں جا کے چیف منسٹر صاحب کو پکڑیں گے اور ان کا بازو مروڑ کے کہیں گے کہ یہ پاس کرا دیں؟ نہیں، وہ صوبہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر اس کا ریفرینڈم کرائے اور اس کو سکریپ کر دے، کہے کہ جی ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نہیں کرتے. دوسری چیز، فار ایگزامپل اگر آپ اس کو لے بھی آتے ہیں، مجھ سے سوال کیا ایک میں بتا دیتا ہوں، مگورا کے ہمارے صدر ہیں بار کے، وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا جی کیا ہوگا ہمارے جو بینچز ہیں، کیا ان کے اوپر بھی جس طرح ملتان بینچ ہے، باولپور بینچ ہے، اپنا کیا کہتے ہیں پنڈی بینچ ہے، تو کیا یہ پرنسپل سیٹ پہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی وہاں بنے گی؟ اگر وہاں بنے گی تو بینچز کا کانسیپٹ کل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر ایک شخص رحیم یار خان سے ریٹ لے کے چلے گا اور اس کو لاہور آنا پڑے گا. اب اسی طرح کئی جگہ پر ججز ہی 2 بیٹھے ہوئے ہیں یا جج 3 بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ، وہ یعنی کہ آپ ایک سٹیج لگائیں گے، وہ جج ادھر بھی بیٹھے گا، وہ جج ادھر بھی بیٹھے گا. یہ پریکٹیکل چیز ہی نہیں ہے جس کی طرف یہ ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے خود نہیں سوچا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں. آپ اگر اس کورٹ کو ڈیوائڈ کریں گے، اچھا چلیں اس پہ آپ دیکھ لیجئے، ایک آئینی کورٹ ہوگی اور ایک غیر آئینی کورٹ ہوگی، یا ایک حلال ہوگی دوسرا میں نہیں کہتا. تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہم